موجودہ انجمن، اس انجمن میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کی پاکیزہ جماعت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صحابہ کیا میں اس کا ذکر نہ کروں جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے سوچا آج آقا میری محبت کی بات کریں گے، حضرت عمر نے سوچا آقا میری محبت کی بات کریں گے، لیکن غیب کی خبر دینے والے مصطفیٰ نے پیشانی کی چمک سے دل کی کیفیت کو آپ نے محسوس کر لیا، اور آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی محبت کی بات نہیں کروں گا، عمر آپ کی بھی محبت کی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ نے جو مجھ سے محبت کیا ہے تو آپ نے مکے میں میرا چلنا دیکھا ہے تو محبت کیا ہے، آپ نے سورج کو پلٹاتے دیکھا ہے تو محبت کیا ہے، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑا کرتے دیکھا ہے تو محبت کیا ہے، آپ نے کنکری کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے تو آپ نے محبت کیا ہے۔ اے صحابہ میں آپ کی محبت کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی محبت کی بات کروں گا جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وہ کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ یمن کا رہنے والا ہے جس کا نام عباس ہے، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بھی محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے ویس کرنے کا۔ بے شک، آقا فرما دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک، المختصر یہ تفسیر تھوڑی لمبی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، 60 کٹ میں۔ آقا نے فرمایا کہ اے عمر یہاں آؤ، آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور آقا نے فرمایا یہ میرا پیرہن مبارک ہے، چلے جاؤ یمن اور قرن میں میرا جو عاشق ہے اویس قرنی، جا کر اسے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، آقا نے بھیجا ہے کہ امت کے مغفرت کی دعا کریں۔ توجہ توجہ حضرات گرامی، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ خود جانے دعا ہیں، آپ خود مستجاب الدعوات ہیں، آقا آپ دعا کے لیے اویس کرنے کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا تھا توجہ دیجیے گا، آقا نے فرمایا تھا توجہ دیجیے گا کہ اویس اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور جو بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا آج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بوڑھے ماں باپ گھر میں پڑے ہیں گاؤں میں اور بیٹا شہر میں آ کر پلاؤ گوشت توڑتا ہے اور بوڑھے ماں اور باپ کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں توجہ دیجیے گا، آج ہم پیر صاحب کے پاس تو جاتے ہیں دعا کرانے، عالم صاحب کے پاس تو جاتے ہیں دعا کرانے، قاضی صاحب کے پاس تو جاتے ہیں دعا کرانے، لیکن اپنی ماں کے پاس دعا کرانے نہیں جاتے ہیں۔ یقیناً عالم صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً امام کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ایک حافظ قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً ایک نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عالم سے دعا کرانے سے پہلے، حافظ سے دعا کرانے سے پہلے، قاضی سے دعا کرانے سے پہلے، پیر صاحب سے دعا کرانے سے پہلے آپ اپنے گھر چلے جائیے گا، اپنی ماں سے دعا کرائیے گا۔ جب آپ کی ماں آپ کے لیے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو عالم کی دعا آپ کے حق میں بعد میں قبول ہوگی، پیر صاحب کی دعا آپ کے حق میں بعد میں قبول ہوگی، آپ کی ماں کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی۔ ماں کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، تو لہذا دعا کرائیے تو اپنی ماں سے دعا کرائیے، اپنی ماں سے دعائیں لیجیے۔ آقا نے فرمایا وہ ماں کی خدمت کرتا ہے، اور جو بیٹا ماں کی خدمت کرتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اب توجہ دیجیے گا، اویس کرنی کون ہے؟ صحابی نہیں ہیں بلکہ ایک تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور آقا نے کسے بھیجا اویس کرنی کے پاس؟ ایک صحابی رسول کو بھیجا۔ حضرت عمر صحابی ہیں، حضرت علی صحابی ہیں، کسے بھیجا نبی نے؟ ایک صحابی کو بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ تابعی کے پاس بھیجا، اللہ کے ولی کے پاس بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ مقصد لے کر کے بھیجا، مقصد لے کر کے بھیجا۔ یہاں سے پتا چلا کہ اولیاء کرام کے بارگاہ میں مقصد لے کر کے جانا یہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ عمر اور علی کی سنت ہے۔ اور وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے بلکہ خود میرے مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ میں آپ کو جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں لے کر میں آپ کو پہنچ رہا ہوں۔ سرکار غوث آدم کی شان میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت عمر گئے، مولائے کائنات گئے، جب بارگاہ اویس کرنی میں حاضری ہوئی آپ نے سلام عرض کیا اور آپ نے کہا مدینے سے آیا ہوں۔ توجہ، ایسا عاشق
کہ مدینہ کا نام سنتے ہی اویس کرنی تڑپ گئے، مدینہ کا نام سنتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضرات گرامی، وہ ایسا سچا عاشق کہ مدینہ کا نام سنتے ہی تڑپ گئے۔ اور جب حضرت عمر نے کہا کہ نبی نے سلام پیش کیا ہے، تو اویس کرنی نے کہا کیا نبی نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو عمر نے کہا ہاں، پیغمبر نے آپ کا نام لے کر کہا ہے۔ اتنا سننا تو اور مچل گئے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے۔ حضرت عمر نے کہا آقا نے یہ پیرہن مبارک بھیجا ہے اور آقا نے فرمایا ہے امت کے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب اویس کرنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما، اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ دعا ہو رہی ہے، امت کی مغفرت ہو رہی ہے، اتنے میں عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے اویس کرنی میں نے تیری دعا کے صدقے میں اپنے محبوب کی آدھی امت کی مغفرت فرما دیا ہے۔ اویس کرنی نے کہا مولا تیری شان کریمی بے حساب ہے، تیری رحمت کا کوئی جواب نہیں ہے، مولا تیری شان بے حساب ہے، پوری امت کی بخشش فرما دے۔ آدھی امت کی مغفرت کا سوال نہیں ہے بلکہ پوری امت کی مغفرت فرما۔ اس وقت پروردگار عالم فرماتا ہے اے اویس کرنی میں نے تیری دعا کے صدقے میں اپنے محبوب کی آدھی امت کی مغفرت کر دیا ہے اور آدھی امت کو عبد القادر کی دعا کے ذریعے سے مغفرت فرما دوں گا۔ اویس کرنی نے کہا مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ توجہ، اویس کرنی نے کہا مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ تو آواز آئی یہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا بلکہ ابھی دنا فتح اللہ کعبہ قوسینہ کے جلووں میں کھویا ہے، ابھی جلووں میں کھویا ہے۔ جب اسے میں دنیا میں پیدا کروں گا تو اسے ممبر پر بیٹھاؤں گا اور اس سے کہلواؤں گا کہ کہہ دو میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کے گردن کے اوپر ہے۔ تو اس وقت تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردن کو اویس کرنی کے لیے جھکا دیں گے اور اس اپنی اپنی گردن کو عبد القادر کے لیے جھکا دیں گے۔ اس وقت حضرت اویس کرنی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا عبد القادر جب آئے گا تب آئے گا، اس وقت ہم نہیں رہیں گے، آج ہی عبد القادر کے لیے میں اپنی گردن جھکا رہا ہوں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، ابھی غوث اعظم آئے نہیں اور آپ کے لیے گردن جھکائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے بڑے پیر سرکار کی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ پروردگار عالم ہم نے غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب خانہ نے فرمایا ہے کہ 11 بجے سلام پڑھنا ہے، ابھی شخصیتیں یہاں ممبر پاک پر حاضر ہیں، ان کے نصیحت آمیز جملے ہوں گے اور دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام